بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیسن یہ ہے، قرآن پاک کے اندر کچھ مقامات ایسے آتے ہیں وہاں پر صاد کے اوپر چھوٹی سی سین بنی ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں واللہ یقبض ویبسط، صاد کے اوپر سین بنی ہوئی ہے۔ ایک اور مثال دوں گا، وزادکم فی الخلق بسطۃ، یہاں پر بھی بسطۃ صاد کے اوپر سین بنی ہوئی ہے۔ تو کوشچن یہ ہے یہاں پہ صاد پڑھیں گے یا سین پڑھنا ہے، اور اگر کوئی آپ میں سے ہمیشہ سین پڑھتا ہے اس کا بھی غلط ہے، اور اگر کوئی آپ میں سے ہمیشہ صاد پڑھتا ہے اس کا بھی غلط ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ اصل میں کیا پڑھنا ہے اور صاد کے اوپر سین کیوں لکھی گئی ہے، اس کی ریزن ہم نے معلوم کرنی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں ایک بات کر دوں، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے بندے جانتے ہیں، کتنے ممبرز جانتے ہیں 17 کے بارے میں۔ 7 قراتیں ہوتی ہیں قرآن پاک کی، 7 طریقے ایسے ہوتے ہیں، ہم ان طریقوں کو فالو کر کے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ احادیث، بلکہ صرف 2 احادیث کا مفہوم میں صرف آپ کو بتاؤں گا، ورڈ ٹو ورڈ حدیث اگر بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، مفہوم صرف بتاؤں گا ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ۔ صرف آپ کو مفہوم بتاؤں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ حدیث ایک ملتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں کیا آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کے 7 حروف ہیں، مطلب قرآن پاک کو 7 حروف کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو ہم اس کو 7 قراتوں کے ساتھ، 7 طریقوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ تو بے شمار لوگوں نے کہا جی ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ تو ان کے جواب میں حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے قرآن پاک کی 7 قراتیں ہیں، مطلب 7 طریقوں سے قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ کتاب کا نام اور حدیث نمبر نیچے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، اوتھینٹک حدیث ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نے دیکھا کہ ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کروائی اور نماز کے اندر انہوں نے سورۃ الفرقان کی تلاوت کی۔ سورۃ الفرقان کے اندر کچھ لیٹرز، کچھ حروف ایسے تھے وہ باریک نازل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ہشام بن حکیم نے ان حروف کو موٹا کر کے پڑھا، اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ باریک حروف کو موٹا کر کے انہوں نے کیوں پڑھا ہے۔ بہرحال حدیث لمبی ہے، تو کیا ہوا معاملہ، حضرت عمر فاروق نے کیا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کمپلین کی ہشام بن حکیم کی کہ اللہ کے نبی باریک حروف کو انہوں نے موٹا کر کے پڑھا سورۃ الفرقان کے اندر، تو ذرا ان سے پوچھیں انہوں نے یہ غلطی کیوں کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک، یہ صورت اسی طرح باریک حروف کے ساتھ نازل تو کی گئی ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کی 7 قراتیں ہیں، قرآن پاک 7 حروف کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ تو اینڈ پہ حدیث کے الفاظ ملتے ہیں، جو چاہو آپ لوگ پڑھو، کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اب اس حدیث کا ریفرنس میں نے نیچے آپ کو دے دیا ہے، کتاب کا نام اور حدیث نمبر، انشاءاللہ اوتھینٹک حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ موٹے کو باریک پڑھ سکتے ہیں، باریک حرف کو موٹا پڑھ سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کے لیے 7 قراتیں سیکھنی پڑیں گی، ورنہ آپ خود سے کبھی کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، غلط ہو جائے گا۔ کلیئر ہوگی بات؟ اب چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔
اب جو معاملہ ہے نا کہ سواد کے اوپر سین لکھی ہوئی ہے، تو پہلے زمانے میں ہوتا اس طرح ایسے تھا کہ عرب کے جو کچھ قبیلے تھے، بعض قبیلے ایسے تھے کہ وہ سین کو موٹا کر کے پڑھتے تھے. جیسے یہاں پہ لفظ ہے وَيَبْسُطُ، تو یہاں پر اصل جو لفظ تھا نا وہ تھا وَيَبْسُطُ، سین کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، لیکن عرب کے قبائل کچھ ایسے تھے، وہ جب تلاوت کرتے تھے تو سین کو موٹا کر کے پڑھتے تھے، اور وہ یہ بتاتے تھے کہ سین بریک حروف میں سے ہے، اور سین کے فوراً بعد طا آ گئی ہے، طا موٹے حروف میں سے ہے. اور عرب کے کچھ قبائل کیا کرتے تھے، سین کو موٹا کر کے یعنی کہ سین کی جگہ پہ سواد وہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ لفظ ہے نا وَيَبْسُطُ، اب اصل میں جو لفظ ہے نا وہ سین کے ساتھ ہی ہے، جو سین اوپر لکھی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ عرب کے قبائل اس سین کو موٹا کر کے پڑھتے تھے، اس لیے ہولی قرآن کے اندر آپ کو آٹومیٹکلی وہاں پر سواد انہوں نے لکھ دی ہے کہ یہاں پہ آپ اس کو موٹا کر کے پڑھ سکتے ہیں. اوپر سین اس لیے لکھی ہے کہ اصل میں یہاں پر سین تھی. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے کہ 7 قراتیں ہوتی ہیں، 7 طریقوں سے ہم قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ میں آپ کو ہلکی سی مثال دوں گا. اب قرات اگر آپ نے نہیں سیکھی، انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے. اب اس کے اندر ایک رول یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ میں پیش کی جگہ پہ زیر پڑھ سکتا ہوں. لفظ نا ذو العرش المجید، اگر میں اس کو پڑھ دوں ذو العرش المجیدی تو میرا ٹھیک ہوگا. اگر میں نے قرات سیکھی ہے، مجھے کرنا آتا ہے کہ یہاں پر چینج میں نے کرنا ہے یا کہاں پہ میں نے چینج کرنا ہے، تو ہر جگہ پہ آپ پیش کی جگہ زیر نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح ایک لفظ ہے باعد بین اسفارینا، تو باعد، با زبر الف با، اگر میں اس کو لمبا کروں ہی نا، اس کو میں ایسے پڑھوں بعید بینا، لفظ تھا باعد بینا، میں نے الف کو ختم کر دیا بعید بینا، تو یہ بھی قرات کے اندر شامل ہوتا ہے. اسی طرح اور آگے اگر میں جاؤں تو بریک کی جگہ موٹا پڑھنا ہے، موٹے کی جگہ بریک، اخفا کی جگہ پہ میں اظہار کر دوں، اظہار کی جگہ پہ میں اخفا کر دوں، تو میرے پاس آپشن ہوتی ہے. کب؟ وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے، حدیث میں نے آپ کو بتا دی ہے، قرآن پاک 7 قراتوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. 7 طریقے ایسے ہوتے ہیں ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں. اسی طرح عرب کے کچھ قبائل ایسے تھے، وہ سین کو موٹا کر کے پڑھتے تھے، اسی لیے قرآن پاک کے اندر سواد کے اوپر سین لکھی ہوئی ہے کہ اصل میں سین کے ساتھ قرآن پاک نازل ہوا تھا، لیکن یہاں پہ اس کو موٹا کر کے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں. ٹھیک ہے، اب کچھ مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر ہم نے سین پڑھنی ہے، کچھ مقامات ایسے ہیں وہاں پر ہمیشہ سواد پڑھنی ہے، اور ایک مقام ایسا ہے وہاں پر ہمارے پاس آپشن ملتی ہے کہ چاہے آپ سین پڑھیں چاہے آپ سواد پڑھیں. جیسے کہ اب چلتے ہیں، ٹوٹل آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ قرآن پاک کے اندر 4 مقامات صرف ایسے ہیں کہ سواد کے اوپر سین لکھی ہوگی. باری باری میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر ایک آیت ملتی ہے واللہ یقبض ویبسط، اب یہاں پر یبسط، یہاں پر آپ صرف سین پڑھیں گے، سواد نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے سین کے ساتھ اس کو ریڈ کرنا ہے، سواد آپ نے نہیں پڑھنا. ایک اور مقام ہے وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، یہاں پر بھی صرف آپ نے سین کے ساتھ ریڈ کرنا ہے. بسطً، سین اور سواد میں فرق یہ ہے، سین بریک حروف میں سے ہے، سواد موٹے حروف میں سے ہے. تو وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، یہاں پر آپ صرف سین کے ساتھ اس کو ریڈ کریں گے. اب ایک آیت ملتی ہے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، یہاں پر آپ نے سواد پڑھنی ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، سین یہاں پہ آپ نہیں پڑھ سکتے. اس طرح چوتھا مقام ایسا ہے ام ہم المسیطرون،
مسیطرون لفظ ہے، یہاں پر آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے آپ سین پڑھیں چاہے آپ سواد پڑھیں، ٹھیک ہے۔ وجہ میں نے بتا دی ہے، ریزن میں نے بتا دی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے کہ یہ 4 مقامات کہاں کہاں پر ہیں، سورت نمبر کون سی ہے اور آیت نمبر کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، انشاءاللہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کہاں پر سین پڑھنا ہے، کہاں پر سواد پڑھنا ہے اور کہاں پر ہمیں آپشن ملتی ہے، کلیئر ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سین کہاں پہ پڑھنی ہے اور سواد کہاں پہ پڑھنی ہے۔ زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے ریزن بھی بتا دی ہے، آپ کو ریزن وجہ بھی پتہ چل گئی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا تھا یا پھر ایسے کیوں لوگ جو ہے پڑھتے ہیں 7 عشرہ کی وجہ سے، 7 قراتوں کی وجہ سے، کلیئر ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے اپنی مسٹیک غلطی جو ہے وہ ختم کر لی ہے ویڈیو کو دیکھ کے، کہ آپ نہیں چاہتے کہ باقی لوگ بھی اپنی غلطی کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں، آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے سبسکرائب کرنے کی وجہ سے یوٹیوب اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک لے کے جائے، تو جب زیادہ لوگ سیکھیں گے، زیادہ لوگوں کی غلطی دور ہوگی، کس کی وجہ سے؟ آپ کے ایک سبسکرائب کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سبسکرائب کیا، لوگوں تک ویڈیو پہنچی اور لوگوں نے سیکھا، سمجھا، اس کو اپنی غلطی کو دور کیا۔ جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔